میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہیں، انڈین ٹیم کا کرکٹر تھا عرفان پٹھان، اس کا باپ ایک مسجد میں اذان دیتا تھا، عرفان پٹھان کا فوٹو جب بھی آتا تھا سوشل میڈیا پر، اس کی بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ میڈیا والے ٹرول بھی کرتے تھے، عرفان پٹھان اتنا بڑا کھلاڑی ہے، اتنے پیسے والا کھلاڑی ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے، اور بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی ہے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے عرفان پٹھان صاحب کی جو بیوی ہے، ان محترمہ کا بغیر یعنی چہرہ، نقاب میں تو ابھی بھی ہیں مگر چہرہ اوپن کر کے اب ان کا فوٹو دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر آنے لگا۔ یعنی اب پیسہ جب زیادہ ہو گیا، ترقی آ گئی گھر میں، ماڈرنائزیشن آ گیا، تو ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اس کو اسلام کی باتیں اور دین کی باتیں بکواس لگنے لگتی ہیں۔ پیسہ آیا، پردہ گیا، پیسہ آیا، داڑھی گئی، پیسہ آیا، گھر کے اندر سے حیا گئی۔ میرے بھائی، پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے۔ کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے۔ ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ آج گھروں کے حالات کیا ہیں میرے بھائی؟ میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں، کھلا دوں، میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب، میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں، مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے، غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشی عورتوں کے پاس جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لے میری بہن، اب سن لے، تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں، کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں۔ جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے، حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے، اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے، وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے، اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی، کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں؟ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی۔ آپ یقین کریں، کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے، شادی کے بعد بھی، جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، شادی کے بعد کا حرام رشتہ، وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ حدید کی آیت نمبر 16 ہے، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کے صحابہ سے کیا تھا، جبکہ صحابہ بہت مضبوط ایمان والے تھے، ان کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ قرآن یہ سوال آج بھی ہم سے اور آپ سے کرتا ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا،
وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن کی نازل کی ہیں، جو حق باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان آیتوں کو سن کر کیا ایمان والوں کے دل ابھی بھی نہیں کانپ رہے ہیں، ابھی بھی نہیں لرز رہے ہیں؟ قرآن ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اللہ کا کلام سن کر تمہارے دل نرم ہوتے ہیں، تمہارے دل کانپتے ہیں، تمہارے دل لرزتے ہیں، تمہیں اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. اے مسلمانوں، تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا. یہودیوں کو تورات ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی، انہوں نے تورات کو بھلا دیا، انہوں نے انجیل کو بھلا دیا. اے مسلمانوں، یہودیوں کے دل سخت ہو گئے، عیسائیوں کے دل سخت ہو گئے. اے مسلمانوں، تمہارے دل اتنے کٹھور نہ ہو جائیں، اتنے سخت نہ ہو جائیں، اتنے ٹائٹ نہ ہو جائیں کہ اللہ کا کلام سن کر کے بھی تمہارے دل نہ پگھلیں. آج وہ حالات آ چکے ہیں میرے بھائی. آج قرآن سن کر کے بھی لمبی لمبی تقریریں، مغرب بعد سے پروگرام شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک کبھی کبھی چلتا ہے. اتنی تقریریں، اتنی آیتیں، اور سن کر کے ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل بہت کٹھور ہو چکا ہے. اور دل جب کٹھور ہو جائے، دل جب سخت ہو جائے تو معاف کرنا میرے بھائی، پھر دل پر قرآن اثر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو وہ کتاب ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. پہاڑ بھی قرآن کے پاور کو سہن نہ کر پاتا. قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب قرآن ہے. بڑے بڑے ہالی ووڈ کی ہیروئنیں، ہالی ووڈ کے ہیرو جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں، جن کے پاس شہرت کی کمی نہیں، قرآن پڑھ کر کے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں، ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. ہمارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، قرآن سے پربھاوت نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں پڑتا. یہی قرآن تو تھا جس نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا. حضرت عمر کون تھے؟ اسلام کے بڑے کٹر دشمن، نبی کے بڑے کٹر دشمن تھے. قرآن کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ایک دن حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس سے جا رہے تھے. اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے. کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں گا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھا کے پڑھا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کے منہ سے یہ جواب ملے کہ رمضان میں پڑھا تھا، اس کے بعد ابھی نوبت نہیں آئی ہے. آخری بار واٹس ایپ کب چیک کیا؟ 5 منٹ پہلے. آخری بار انسٹاگرام پہ ریل کب دیکھی؟ 5 منٹ پہلے. آخری بار فیس بک کب کھولا؟ 2 منٹ پہلے. یوٹیوب کتنی بار دیکھا؟ 50 بار دیکھا. جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے تھا، وہ درجہ آج ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم دے کے بیٹھے ہیں. میرے بھائی، ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، قرآن نہیں سن رہے ہیں. وہ کیا سن رہے ہیں؟ بھوجپوری گانے سن رہے ہیں. وہ کیا سن رہے ہیں؟ میوزک سن رہے ہیں، سنگیت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں. اور جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میں کبھی کبھی کار سے جاتا ہوں، رات کا ٹائم رہتا ہے، ڈرائیور، بہت سارے ڈرائیوروں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. اب ہم لوگ چونکہ ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تو ڈرائیوروں کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، ڈرائیور سے پنگا بھی نہیں لے سکتے.
تو کبھی کبھی ڈرائیور کہتا ہے مولوی صاحب دیکھیے رات کا ٹائم ہے، آپ آرام سے سوئیے، میں تھوڑا گانا سنوں گا۔ مسلمان ڈرائیور بھی کہتا ہے میں گانا سنوں گا، تو میں کہتا ہوں چلو بھائی ہلکے ساؤنڈ میں تم سن لو، میں پیچھے تھوڑا سو لیتا ہوں۔ گانا سن کر کے مسلمان کے دل کو سکون مل رہا ہے۔ میرے بھائی تو نے جانا ہی نہیں کہ سکون کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو اللہ کے کلام سے سکون ملتا ہے۔ آپ ائمہ حرمین کی تلاوت سن لیجئے، شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت سن لیجئے، شیخ سعود الشریم کی تلاوت سن لیجئے، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت سن لیجئے، شیخ ماہر المعقلی کی تلاوت سن لیجئے، شیخ بندر بلیلہ کی تلاوت سن لیجئے، اور جتنے بھی ائمہ حرمین ہیں ان کی تلاوت آپ یوٹیوب پر ایک بار لگائیے اور سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے، ایئر پوڈ لگا کے سنیے میرے بھائیوں، آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سنیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ اگر دل میں ایمان باقی ہے تو قرآن ڈائریکٹ آپ کے دل پر اثر کرے گا، مگر ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے دلوں کو آج میوزک سے سکون ملتا ہے، اور جب میں نوجوانوں کو ایئر فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی میری امت پر آئے گا جب میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور میرے امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں ان کے گھروں میں آ جائیں گی، یوزف علی رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ناچ گانا بجے گا، اپنے سروں کے اوپر وہ ناچ گانا بجائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ہیڈ فون کا نام نہیں لیا، نبی نے ایئر فون کا نام نہیں لیا، مگر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے آج ہیڈ فون اور ایئر فون پر وہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ بالکل سٹیک بیٹھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے ایئر فون لگا کر کے بیٹھ کر کے گانے سن رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں کبھی قرآن کو سن اور تو دیکھ کہ تیرے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، قرآن کس طریقے سے تیرے دل کو اپیل کرتا ہے۔ حضرت عمر تو اسلام کے دشمن ہیں، دیکھا نبی اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ عربی زبان تو مجھے بھی آتی ہے، اے بھائی دیکھو بیچ میں کوئی شور شرابہ ڈسٹرب مت کرو، بالکل پہلے میں بہت تھکا آ رہا آیا ہوں، مجھے اطمینان سے تقریر کرنا، تو بیچ میں کوئی بھی شور آئے گا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا چلو میں سن کے دیکھتا ہوں قرآن کیسی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر سن رہے ہیں۔ قرآن سنتے سنتے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اتنا اچھا کلام ہے، ضرور یہ شاعری ہے، پوئٹری ہے، کویتا ہے، محمد تو شاعر ہو چکے ہیں، شاعری سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ دی سورۃ الحاقہ کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے، کسی کوی کی کویتا نہیں ہے، تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، تمہارے ایمان کی کمی کی نشانی ہے یہ۔ جب یہ خیال اس کی تردید ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ شاعری نہیں ہے تو یہ منتر ہوگا، یہ جادوگر کا جادو ہوگا، یہ کاہن کی کہانت ہوگی۔ ابھی یہ خیال حضرت عمر کے دل میں آیا، اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ قرآن کسی جادوگر کا منتر نہیں ہے، کسی جوتشی کا منتر نہیں ہے، کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ حضرت عمر کے دل پر قرآن کی چوٹ لگی، مگر بڑے کٹر دشمن تھے اسلام کے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کچھ دن اور گزرے، ایک دن حضرت عمر تلوار لے کے نکل پڑے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج یہ تلوار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا کام ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا ارے بھائی پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔
حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے. ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید. یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور اندر حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا عمر. حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے. حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھولا، کہا مجھے پتا لگا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کر لیا. بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا. بہنوئی لہو لہان، بہن لہو لہان. عمر تو عمر تھے، بہن نے کبھی نظریں ملا کے اپنے بھائی سے بات نہیں کی تھی. آج بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے. بہن نے اپنے بھائی کا مار کے ہاتھ کی مار کھائی اور مار کھانے کے بعد کہنے لگی، اے عمر، اے میرے بھائی، تجھے جو کرنا ہے کر لے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہم لے آ چکے ہیں. اب ایمان ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے. تجھے جو کرنا ہے تو کر لے. جب بہن نے یہ بولا، حضرت عمر سائلنٹ ہو گئے کہ میری بہن کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی، آج ایسا بول رہی ہے. اتنی ہمت اس کے اندر کیسے ہے؟ اچھا ابھی تو کیا پڑھ رہی تھی، ذرا وہ کلام مجھے پڑھ کے سنا. بہن نے کہا نہیں، تو ناپاک ہے، تو نہیں پڑھ سکتا اس کتاب کو. جا پہلے تو غسل کر کے آ. حضرت عمر غسل کر کے آئے اور بہن نے قرآن رکھا سامنے. اس وقت جتنے قرآن کی آیتیں اتری تھی اتنی سامنے لا کے رکھ دی. اس میں سورہ طٰہٰ کی اچھے قاری کی آواز میں سنو نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر قرآن کی آیتیں دریا کے پانی کی طرح بہہ رہی ہیں اور قرآن پر دل پر اثر کر رہی ہیں. حضرت عمر قرآن پڑھنے لگے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس قرآن کے اوپر غور کرے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر. حضرت عمر نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے دل پر بہت پہلے جو قرآن کی چوٹ لگی تھی آج اس چوٹ نے اثر دکھایا. کہا میری بہنا مجھے اپنے رسول کے پاس لے کے چل، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں اور دار ارقم میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں. اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور صحابہ کرام جب ڈر جاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے ہیں، جب دروازہ کھلتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن کی آیتیں سن کر اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر حضرت عمر جیسا کٹھور دل کا انسان ایمان لے آیا. اب میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں جو قرآن 1400 سال پہلے ہم سے کر چکا ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے شراب پینے والو، اے جھوٹ بولنے والو، اے زنا کاری اور بدکاری کے گناہ میں ملوث ہو جانے والو، اے پردہ نہ کرنے والی لڑکیوں، اے حرام راستوں کی طرف جانے والے نوجوانوں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، وہ توبہ کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں؟ دنیا میں جب ہم کسی کے سامنے روتے ہیں نا تو دنیا والے کہتے ہیں یہ کمزور ہے اس لیے رو رہا ہے. کسی کے آنسو اگر کسی کے سامنے گر جائیں دنیا والے کہتے ہیں یار بڑا کمزور آدمی ہے رونے لگا. مگر یہ آنسو جب اللہ کے سامنے گرتے ہیں میرے بھائی، ان آنسوؤں کی اللہ کے یہاں بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو چیزوں سے بہت محبت ہے. لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے. وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے. وہ خون کا قطرہ اور وہ آنسوؤں کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ارے رونا ہے تو کبھی اللہ کے سامنے رو میرے بھائی.
کبھی آنسو بہانا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اور یقین کرو میرے بھائی اللہ کے سامنے گرنے والے آنسو کبھی بیکار نہیں جائیں گے۔ دنیا کے سامنے رو گے کمزور مانے جاؤ گے، ذلیل مانے جاؤ گے، اللہ کے سامنے رو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں گے، جس نے اکیلے میں توبہ کی ہوگی، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ ابھی ہماری ایک رشتہ دار ہیں، ہماری بہن لگتی ہیں، ہمارے بڑے ابا کی بیٹی ہیں، ابھی ان کی زبان میں کچھ تکلیف تھی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سائلنٹ کرو اس کو، کیوں بج رہا ہے بار بار؟ زبان میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ کیا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کا خطرہ ہے، کینسر کا خطرہ ہے، زبان کاٹنی پڑے گی۔ گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا، بچے بے چین ہو گئے، میری ماں تو گونگی ہو جائے گی، شوہر بے چین، ابھی ان کی زیادہ عمر بھی نہیں، 40-42 سال عمر ہے۔ پھر کسی نے رائے دی کہ نہیں ممبئی لے کے جاؤ۔ ہمارے ایک دوست ہیں بنارس کے، آج فلائٹ سے ممبئی لے کر کے گئے، ممبئی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں کینسر کے، ڈاکٹر پردھان، ان کو لے جا کے دکھایا، انہوں نے کہا نہیں ڈرنے کی بات نہیں، کینسر نہیں ہے، اور کوئی بیماری ہے، آپ اس کا علاج کرائیے ٹھیک ہو جائے گی۔ کینسر کی بیماری آج بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے میرے بھائی، بیماریاں بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہیں، اور ہم اور آپ نے تو وہ دور دیکھا ہے جو شاید پورے اتہاس میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ پچھلے کئی 100 سالوں میں ایسی بیماری، ایسا وائرس نہیں دیکھا گیا کہ باپ مر گیا ہو اور بیٹا اپنے باپ کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ ہو۔ بنارس کے ندی کے گھاٹ کے کنارے لاشیں پڑی ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کوئی جلانے والا نہیں ہے، لاشیں ندی پر تیر رہی ہیں۔ کورونا کے دور میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا، ان لاشوں کو کوئی آگ لگانے والا نہیں تھا۔ ممبئی کے ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا باپ مر گیا، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو، جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، کوڑے کی گاڑی میں رکھ کے لاش کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ منظر میرے بھائیوں پورے اتہاس میں کسی نے نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے، پوری انسانی تاریخ میں شاید یہ منظر نہ آیا ہو۔ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، خانہ کعبہ میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، خانہ کعبہ میں بھی نماز بند، عید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی، بقرعید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی، یہ منظر بھی ہم نے میرے بھائیوں دیکھا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، جب ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے تکلیف آئی، آزمائش آئی، بیماری آئی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم گڑ گڑاتے، تم توبہ کرتے، تم اللہ سے معافی مانگتے، تم سدھر جاتے، تم اصلاح کر لیتے، لیکن نہیں۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گئے، شرابی تب بھی شراب پیتے رہے، زانی تب بھی زنا کرتے رہے، حرام خور تب بھی حرام کھاتے رہے، بے پردہ لڑکیاں گھومنے والی تب بھی بے پردہ گھومتی رہیں، کسی برائی میں کمی نہیں آئی، کسی گناہ میں کمی نہیں آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیماریاں ہم سے پوچھ کے نہیں آئیں گی، اور معاف کرنا میرے نوجوان، جب بیماری آئے گی یہ پوچھ کے نہیں آئے گی تیری عمر کتنی ہے، تیری شادی ہوئی کہ نہیں، تجھے بچے ہوئے کہ نہیں، تو نے مکان بنایا کہ نہیں، تو نے زندگی کا شوق پورا کیا کہ نہیں۔ میرا ایک بڑا قریبی رشتہ دار، میری چچا زاد بہن کا بیٹا، جوان بیٹا، 20-25 سال کا بیٹا بیمار ہوتا ہے، اور ٹی بی کی بیماری، بڑی خطرناک بیماری، MDR ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے، 40 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے۔ جوان بیٹا تھا، رشتہ طے ہو چکا تھا، شادی ہونے والی تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، ماں باپ کی امیدوں کا سہارا تھا۔ جوان بیٹا بیمار پڑا، 40 دن تک ہاسپٹل میں میرے بھائیوں
تڑپتا رہا، دوائیں چلتی رہیں، علاج ہوتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ 40 دن کے بعد گھر لایا گیا، 2 دن کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ آ کر کے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ میرے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تیری شادی ابھی تک نہیں ہوئی، تجھے بچے نہیں ہوئے، تو نے زندگی کے بہت سارے رنگ و روپ نہیں دیکھے، ابھی میں تجھے نہیں موت دوں گا۔ موت کا فرشتہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے میرے بھائی، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک پل پہلے موت نہیں آئے گی، ایک پل بعد میں نہیں آئے گی۔ اب ذرا سوچو میرے بھائی، کسی کو گانا سنتے ہوئے اگر موت آ گئی، کسی کو ننگی ویڈیو دیکھتے ہوئے موت آ گئی، کسی کو شراب اور نشہ کرتے ہوئے موت آ گئی، کسی کو غلط کام کرتے ہوئے موت آ گئی، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا وہی زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، وہی سگریٹ پیتے ہوئے اٹھے گا، وہی حرام کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، ڈاکو کا نام تھا فضیل ابن عیاض۔ اس کا کام تھا لوگوں کے گھر پہ جا کے ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو جان سے مار دینا۔ فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت قرآن کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، اور اللہ کا وہ بندہ اتفاق سے یہی آیت پڑھ رہا تھا، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی، فضیل ابن عیاض نے سوچا کہ اے اللہ، کوئی تیرا بندہ رات میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور میں بیٹھ کے ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں لوگوں کی جان اور مال پر حملہ کر رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا، وہاں سے باہر نکلا، بارش کا موسم تھا، ایک ویرانے کے پاس، ایک کھنڈر کے پاس کچھ لوگ موجود تھے، فضیل ابن عیاض بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، موسم خراب ہے، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ دوسرے لوگ کہہ رہے تھے نہیں نہیں، یہی رات گزار لو، فضیل ابن عیاض نام کا بہت مشہور ڈاکو ہے، ہم راستے میں نکلیں گے کہیں ڈاکہ نہ ڈال لے، کہیں ہمارے مال کو نہ لوٹ لے، ہمارے سامان کو نہ لوٹ لے۔ فضیل ابن عیاض کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اے اللہ تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ اتنا ڈر تو اگر اللہ سے لوگوں کے دل میں پیدا ہو گیا ہوتا تو لوگ ولی بن جاتے، لوگ متقی بن جاتے، لوگ پرہیزگار بن جاتے۔ فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی میرے بھائی، سچی توبہ کی، اور وہیں سے یہ عہد کیا کہ اب ساری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ دوں گا، مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے جوڑ دوں گا۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض کی ساری زندگی خانہ کعبہ کے پاس گزرتی ہے، اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے اللہ والے جانے جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دل کی دنیا کب بدلے گی؟ میں پھر وہی آیت پڑھ رہا ہوں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا جب اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں گے؟ اچھا، قرآن کو پڑھنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے، اور قرآن کو سننا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن کو سننے میں بھی بہت ثواب ہے۔ ہمارے نبی قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن سنتے بھی تھے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود یہ بڑے دبلے پتلے صحابی تھے، سنگل پسلی کے، اتنے دبلے پتلے تھے کہ ایک مرتبہ پیڑ کے اوپر چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے، اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھیں، تو صحابہ کرام ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔
اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے نا عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہوا میں لہرا رہی۔ آپ نے کہا اے لوگو تم عبداللہ کی ٹانگوں کا مذاق اڑا رہے ہو، لہما اسقل فی المیزان من احد، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میزان کے اوپر ترازو کے اوپر جب اعمال کو تولے گا تو عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی باڈی اگر کمزور ہے، کسی کا جسمانی سراپا کمزور ہے لیکن ایمان مضبوط ہے، عمل مضبوط ہے، کیریکٹر مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقام بلند ہے۔ دنیا اس کو کیا سمجھتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا، اللہ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، آپ کی باڈی، آپ کی خوبصورتی، آپ کا بال، آپ کی جو ہے آپ کے جو ہے شریر کتنا تگڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کا میٹر کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اچھا عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا سننا ہو تو عبداللہ سے قرآن سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے کہا عبداللہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کے منہ سے قرآن سنوں، میں تو قرآن پڑھتا ہی رہتا ہوں، آج میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اچھا کبھی آپ غور کیجئے گا، افریقہ کے اندر لوگ عام طور سے کالے کالے لوگ ہوتے ہیں مگر قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ افریقن جتنے قاری ہیں نا ان کی آواز اللہ اکبر بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ایک قاری کا نام بتا رہا ہوں نوٹ کر لو، صوفی عبد الرشید، یوٹیوب پر جاؤ سرچ کر لینا صوفی عبد الرشید، یہ افریقن ہے اور ان کی آواز بڑی روبدار آواز ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو افریقن لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قرآن پڑھنے کا، چونکہ بچپن سے ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ افریقہ کے اندر بڑے غریب علاقوں میں جہاں بڑی غربت ہے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تختی پر قرآن لکھ لکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن سے محبت وہاں کے بچے کے دل میں موجود ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرما۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے ہم قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ مدرسے کا بچہ ہے۔ بچوں کو جب قرآن پڑھانے کی بات آتی ہے، عالم بنانے کی بات آتی ہے، حافظ بنانے کی بات آتی ہے تو بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کیا بنے گا یہ حافظ بن کے، کیا کرے گا یہ عالم بن کے؟ ارے یہ کچھ نہ کرے، اگر یہ قرآن کا عالم بن گیا، قرآن کا حافظ بن گیا، قیامت کے دن تیری شفاعت کا ذریعہ بنے گا، تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنے گا، قیامت کے دن تیرے سر پہ تاج رکھا جائے گا، قیامت کے دن تجھے جوڑا پہنایا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، یہ قرآن کے عالم کی ماں ہے، یہ قرآن کے عالم کا باپ ہے۔ کوئی مس ورلڈ بن گیا، کوئی عورت مس ورلڈ بن گئی، کوئی مس انڈیا بن گئی، کوئی مسٹر انڈیا بن گیا، یہ بڑے بڑے دنیا میں ایوارڈ ملتے ہیں۔ ذرا سوچو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے جس ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے اس کے بچے کے حافظ ہونے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا تاج ہوگا، وہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا میرے بھائی۔ اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھنا میرے بھائی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، اللہ کے پیارے نبی قرآن سننے لگے، میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ سنتے سنتے جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا اور اس آیت کے اوپر میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا، اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ، رک جاؤ، اسٹاپ کر دو، روک دو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ قرآن کی اس آیت میں جس ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا، جو ذمہ داری یاد دلائی گئی تھی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، مگر ایک باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک ماں کو اپنی ماں ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک مدرسے کے ناظم کو اپنے ناظم ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک جماعت کے ذمہ دار کو اپنے ذمہ دار ہونے کا احساس نہیں ہے۔ آج کرسی کی لڑائی ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ پالیٹکس میں نہیں رہتا، مگر نظر رکھتا ہوں سیمانچل کے علاقے میں جو تنظیمیں ہیں ہماری جمعیت کی، میں دیکھتا ہوں بڑی اٹھا پٹک چلتی رہتی ہے، واٹس ایپ پر کبھی کبھی میسج ملتے ہیں، کرسی اور عہدے کے لیے لوگ بڑا آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے میرے بھائی۔ ذمہ داری، لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، ذمہ داری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ اور اگر آپ کوئی عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اللہ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے میرے بھائی، تو یہ اولاد بھی آپ کے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے۔ میری ماں، آپ کی جوان بیٹی جلسے میں آئی ہے، آپ اس کو لے کے آئی ہیں، سجا کر کے، سنوار کر کے، میک اپ کروا کر کے، کریم پاؤڈر لگوا کر کے، اور بالکل خوبصورت کپڑے پہنا کے آپ لائی ہیں۔ آپ کی بیٹی بھی آپ کے کندھے پر امانت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ تو بیٹھ کر کے جلسے میں تقریر سننے لگے اور آپ کی جوان بیٹی میلے ٹھیلے میں کہیں گھوم پھر رہی ہو۔ آج اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں آنکھیں بند مت کرو، اندھا وشواس مت کرو۔ لڑکا کہاں جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ لڑکی کو آپ نے 1000 کا موبائل دلایا، اس کے پاس 25,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ کیا یہ پوچھنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ موبائل پر ریچارج آپ نہیں کرواتے، لڑکی کے موبائل پر ہر مہینہ ریچارج کون کروا رہا ہے؟ کیا یہ جاننے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کالج پڑھنے جاتی ہے، 2 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، کالج کی چھٹی ہوئی، آپ کی بیٹی 5 بجے آ رہی ہے، کیا آپ کو یہ پتہ لگانے کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تربیت کے معاملے میں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا۔ ذمہ دار بنو، اور ویسے ذمہ دار بنو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ذمہ دار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور ایسے نبی تھے کہ دن رات مسجد میں رہتے تھے، اور ان کی سالی کی بیٹی تھی حضرت مریم، اور مریم کی جب ماں کا انتقال ہو گیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو مریم کی پرورش کون کر رہا ہے؟ ان کے خالو کر رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی حضرت زکریا مسجد میں آتے ہیں، مریم کے پاس آتے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے، سیب موجود ہے، انار کا موسم نہیں، انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں، آم موجود ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا سوال کرتے ہیں کہ اے مریم، یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں تو مسجد کو لاک کر کے گیا تھا، میں تو دروازے کو لاک کر کے گیا تھا، مسجد کے اندر کون آیا؟ کس نے تجھ کو یہ پھل دے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے خالو جان، یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے، کرامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ اگر میری اس بھانجی کے پاس، میری سالی کی لڑکی کے پاس
مریم کے پاس اگر بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے، سب کی دعا کو تو سنتا ہے، تو میری بھی دعا سن لے۔ تو گارجین بنو تو ایسے بنو میرے بھائی، ذمہ دار بنو تو ایسے بنو۔ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا اس دور میں ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میری 2 سال کی بچی ہے، موبائل آج کل بچے کہاں مانتے ہیں، لیکن ہم نے موبائل، ٹھیک ہے بچے لے رہے موبائل، لیکن موبائل کو مجبوری بنا دینا۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک موبائل ہاتھ میں نہ دے دو، یہ مجبوری بنا دیا آپ نے۔ موبائل کا اس قدر رسیہ بنا رہے بچوں کو، یہ بچے جب بڑے ہوں گے، ان کی آنکھوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر موبائل کا کتنا غلط اثر پڑے گا شاید آپ کو تصور نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار وہ تو یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ تو یوٹیوب پر بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، یوٹیوب پر آنے والے بچوں کے کارکرم میں، بچوں کے کارٹون میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سلو پوائزن، دھیرے دھیرے آپ کے بچوں اور بچیوں کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بچوں کے، چھوٹے بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں ایک رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے وہ بوائے فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی لڑکا جوان ہوتا ہے وہ گرل فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور آج انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ نے وہ بے حیائی کا سیلاب پھیلا کے رکھا ہے میرے بھائیوں کہ بیان کے باہر ہے، بیان کے باہر ہے۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کیا واٹس ایپ پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا انسٹاگرام پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا فیس بک پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کسی لڑکے کا میسج آیا لڑکی کو، السلام علیکم، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور آپ میری اسلامی بہن ہیں۔ معاف کیجئے گا، اسلام کے رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد دوسری عورت کا اسلامی بھائی ہے، مگر یہ اسلامی بھائی بہن کا رشتہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکی سے چیٹنگ کی جائے، اس کے ان باکس میں جا کے، چیٹنگ میں جا کے اس سے پرائیویٹ باتیں کی جائے۔ آج پہلے دعا سلام ہوتا ہے، ہائے ہیلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں۔ زناکاری اور بدکاری یہیں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا مئو سے، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مئو، ہماری پہچان کے ایک صاحب تھے، ان کا فون آیا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹے ہیں مگر بیٹے بہت بزی ہیں، بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے۔ اس عورت کی جو دیورانی ہے، دیورانی سمجھتے ہیں نا، چھوٹے بھائی کی بیوی، تو دیورانی جو ہے وہ جا رہی عمرہ کرنے اور دیورانی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، تو کیا وہ عورت اس لڑکے کی بڑی امی ہوئی؟ تو لڑکا اپنی بڑی امی کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے کہ چچی اور بھتیجا، کیا وہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ میرے بھائی، کیا بڑی امی کا رشتہ یا چچی کا رشتہ کیا شریعت کی نظر میں کیا یہ محرم کا رشتہ ہے یا غیر محرم کا رشتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے غیر محرم کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا لگ نہیں رہا ہے، صحیح بات یہی ہے، چچی جو ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ احترام میں چچی کو چچی بولتے ہیں یا بڑی امی بولتے ہیں، بڑی امی یا چچی، اگر چچا کا انتقال ہو جائے یا بڑے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نکاح میں بھی آ سکتی ہے اپنے دیور کے لڑکے کے ساتھ، اس کے لیے غیر محرم ہے۔ تو جس مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے۔ میں نے کہا وہ اس کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ مسئلہ ہم نے اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے عالم
शेख असद आज़मी हफ़िज़हुल्लाह से पूछा था, जो हमारे भी उस्ताद लगते हैं। तो मैंने कहा जब आपने इतने बड़े आलिम से ये मसला पूछा तो फिर आपने मुझसे क्यों पूछा? कहने लगे मैंने सोचा कन्फर्म कर लूं। मैंने कहा कन्फर्म नहीं करना था आपको, आप ये चाहते थे कि अगर शेख असद आज़मी ने ये फतवा दिया है और ये मसला बताया है कि अपने चची अपने भतीजे के साथ उम्रा करने नहीं जा सकती, तो आपने अब्दुल गफ्फार साहब के पास फ़ोन करके मसला इसलिए पूछा ताकि आपको कोई गुंजाइश मिल जाए। आजकल ये भी मसला चल रहा है कि लोग मसला पूछते हैं उलमा से, मसला पूछने के लिए नहीं बल्कि अपना रास्ता निकालने के लिए और गुंजाइश निकालने के लिए रास्ता पूछते हैं। मेरे भाइयों, अपने घरों में महरम गैर महरम का फ़र्क कीजिए। कितने घरों में आज महरम गैर महरम का कोई फ़र्क नहीं है। जीजा अपनी साली को लेके घूम रहा है बाइक से, देवर अपनी भाभी के साथ मटर गश्ती कर रही है, बाइक पर घूम रही है और इधर उधर तफरी करने जा रही है। क्या आपको नहीं मालूम कि देवर भाभी का रिश्ता कैसा है? अल्लाह के नबी ने देवर को भाभी के लिए मौत करार दिया है। अल्लाह के नबी ने जीजा को साली के लिए मौत करार दिया है। और माफ़ करना, जिस तरीके से आप अपनी जवान बेटियों को अपने गांव के जवान लड़कों से पर्दा कराते हैं, उसके खाला के लड़कों से, उसके मामू के लड़कों से, उसके चाचा के लड़कों से, उसके ताया के लड़कों से भी पर्दा कराइए। ये रिश्ते भी आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम हैं। जो रिश्ते गैर महरम हैं, आपकी जवान बेटी को उनसे पर्दा करना चाहिए। आज हालात बहुत बुरे हैं मेरे भाई। कल रात में मेरा प्रोग्राम था मुबारकपुर का इलाका, मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी के गांव में, हुसैनाबाद में मेरा प्रोग्राम था। और आपको मालूम होगा बनारस, मऊ और मुबारकपुर, ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि वहां बहुत अच्छा माहौल है, मुस्लिम इलाका है, इस्लामी माहौल है और वहां की औरतें बहुत पर्दा करती हैं। ये सारी बातें बहुत मशहूर हैं। मगर अब धीरे धीरे हर जगह का माहौल ख़राब हो रहा है। मैं कार से जा रहा था बनारस से मुबारकपुर, रास्ते में जब मुबारकपुर पहुंचने वाला था, देखा हमारी कार के आगे एक और कार जा रही है और उस कार में, वो कार आजकल जो चली है ना जिसमें ऊपर का हिस्सा खोल देते, इसको ओपन रूफ वाली कार बोलते हैं, ओपन रूफ वाली कार थी वो। उसकी छत को खोला गया और 3-4 बुर्का नशीन लड़कियां उसमें से खड़ी होकर के सेल्फी ले रही हैं और अपना खड़ी होकर के मौज मस्ती कर रही हैं और जा रही हैं और पूरे ज़माने को दिखा रही हैं कि हम नकाब में तो हैं, मगर ये नकाब हमें पर्दे में रखने के लिए नहीं है। हम नकाब में रह करके भी मटर गश्ती करती हैं, हम नकाब में रह करके भी बेहयाई करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमान औरत को सिर्फ नकाब पहना देना ये काफ़ी नहीं है, आपको तरबियत करनी पड़ेगी। आपको सिखाना पड़ेगा अपनी बच्चियों को कि तू नकाब क्यों पहनती है, तुझे नकाब पहनने का हुक्म क्यों दिया गया। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि कुरान की 2 सूरतें औरतों को ज़रूर सिखाई जाएँ। एक सूरह नूर ज़रूर सिखाई जाए, एक सूरह अहज़ाब ज़रूर सिखाई जाए। कभी मौका मिले अपने घर की औरतों को सूरह नूर और सूरह अहज़ाब ये तर्जमा और तफसीर के साथ ज़रूर अपनी बहनों को सिखा दीजिए। इसमें बड़ा सबक है आपके घर की औरतों के लिए। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकले तो चादर डाल के निकले, नकाब पहन करके निकले, बुर्का पहन करके निकले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा पहचान बन जाएगा, ये नकाब पहचान बन जाएगा कि ये इज़्ज़तदार घर की लड़कियां हैं, ये इज़्ज़तदार घर की औरतें हैं और कोई उनको छेड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। मेरे भाइयों, आज हालात ये हैं। इंडियन टीम का क्रिकेटर था इरफान पठान, उसका बाप एक मस्जिद में अजान देता था। इरफान पठान का फोटो जब भी आता था सोशल मीडिया पर, उसकी बीवी हमेशा पर्दे में रहती थी। मीडिया वाले ट्रोल भी करते थे, इरफान पठान इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतने पैसे वाला खिलाड़ी है, इतनी दौलत उसके पास है और बीवी हमेशा पर्दे में रहती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इरफान पठान साहब की जो बीवी है, उन मोहतरमा का बगैर, यानी चेहरा नकाब में तो अभी भी है, मगर चेहरा ओपन करके अब उनका फ़ोटो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आने लगा। यानी अब पैसा जब ज़्यादा हो गया, तरक्की आ गई घर में, मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो हमारे मुसलमानों में एक बड़ा मसला ये है कि जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं उसको इस्लाम की बातें और दीन की बातें बकवास लगने लगती हैं।
پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی۔ میرے بھائی پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے۔ کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے۔ ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ آج گھروں کے حالات کیا ہیں میرے بھائی؟ میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں کھلا دوں، میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں، مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے، غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشی عورتوں کے پاس جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لے میری بہن، اب سن لے تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں، کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں۔ جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے، حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے، اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے۔ وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی، کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں؟ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی۔ آپ یقین کریں کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے، شادی کے بعد بھی، جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، شادی کے بعد کا حرام رشتہ وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے۔ شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن، شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے، نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے۔ وفادار ہوتے، ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے، ایک دوسرے کا حق سمجھتے تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ، شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ۔ ہاں اگر ایک بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں حلال آپشن یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جسمانی طاقت ہے، مال ہے اور تو انصاف کر سکتا ہے تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، حلال آپشن ہے۔ اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے میرے بھائی۔
اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی. دیندار بیوی بھی دیندار ہو، شوہر بھی دیندار ہو. شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے، بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے. یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو. مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ. اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے، چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ. ایسی فیملی ہو، ایسے میاں بیوی ہو، ایسا جوڑا ہو تو گھر میں برکتیں اتریں گی، گھر میں نیکی اترے گی اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا میرے بھائی. ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. کون نہیں جانتا حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی نیک، ایماندار، اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے. بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے، تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے، ساری کاروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی. فجر کی اذان ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں. ان کا 17 سال کا جوان بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا، وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان، کیا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا کل پوری رات تیرا باپ جاگا ہوا ہے، میرے ہاتھ پر خلافت کی ذمہ داری آئی ہے، ساری کاروائی مکمل کرنے میں پوری رات گزر گئی. بیٹا اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سستا لوں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر اپنا کام آگے بڑھاؤں گا. کہا اے ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ سماج میں ہیں جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں جب خلافت آئی ہے اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کا حق ان کو ملے گا، اتیاچاریوں کو سزا دی جائے گی، ظالموں کو سزا دی جائے گی. اے ابا جان، یہ کام کرنے کے پہلے آپ بستر پہ جا رہے ہیں. کہا بیٹا میں بستر پہ جا رہا ہوں کیونکہ رات بھر کا تھکا ہارا ہوں، میں ظہر کے بعد یہ کام نپٹاؤں گا، تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر. کہا اے ابا جان، حل تضمن ان تعیش الحیات بعد الظہر، اے ابا جان کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں میرے بچے، اس بات کی گارنٹی تو میں نہیں لے سکتا. کہا اے ابا جان، آپ جب ظہر کی اذان تک کی گارنٹی نہیں لے سکتے اور آپ کے ہاتھوں پر امیر المومنین کی ذمہ داری آ چکی ہے، اسی حال میں اگر اللہ کو پیارے ہو گئے آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہے میرے بچے میرے قریب آ جا. اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے جو اپنے باپ کو دین پر مدد کر رہا ہے، اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے. باپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہے. اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے. اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں سے اٹھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا پریوار، ایک مسلمان فیملی ایک دوسرے کو، بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، جہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے حضرت عمر کے دور کا؟ حضرت عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور ایک
माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दे, और बेटी ने कहा था अम्मी जान कि आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, जुर्म है, क्राइम है। तो माँ ने कहा बेटा रात का टाइम है, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हम दूध में कितना पानी मिला रहे, तो उठ के मिला दे। तो बेटी जवाब देती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है फ़इन्न रब्ब उमर यराना, उमर का रब हमें देख रहा है, उमर का रब हमें देख रहा है। हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट किया, मकान की अलामत नोट की, घर आए, अपने बच्चों को बुलाया और कहा है मेरे बच्चों, मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी है, मैं नहीं जानता वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं नहीं जानता उसका खानदान कैसा है, मैं इतना जानता हूँ वो लड़की अल्लाह से बहुत डरने वाली है, वो लड़की बहुत नेक है, मैं चाहता हूँ उस लड़की को अपने घर की बहू बना के लाऊं, तो में से कौन उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। हज़रत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम बिन उमर था। हज़रत उमर के वो बेटे तैयार हो गए और उस लड़की की शादी हज़रत उमर के बेटे से होती है, हज़रत उमर की बहू बनती है, और फिर उन्हीं की औलाद में से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, एक दीनदार की फैमिली। मेरे अजीज़ों, अपनी फैमिली से हम सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को ज़रा सी अगर खरोच भी लग जाए हम बेचैन हो जाते हैं, बच्चों को ज़रा सी चोट लग जाए माँ और बाप तड़प जाते हैं। क्या हमें और आपको हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हम जहन्नम की आग से बचाने का इंतज़ाम करें। कुरान करीम हमें हमारी ये जिम्मेदारी याद दिलाता है, और कुरान में अल्लाह हमसे कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कभी आपने देखा है आग में जलने के बाद बॉडी का क्या हाल होता है? नहीं देखा है तो ज़रा गाज़ा, फ़लस्तीन के शहर गाज़ा के वीडियोस आप जाके देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अचानक ड्रोन का हमला होता है और बच्चों के चीथड़े उड़ जाते हैं। और वो दुनिया जिसे कुत्तों की बड़ी फिक्र है, जिसे चूहों की बड़ी फिक्र है, जिस दुनिया में जानवरों के अधिकार के लिए बड़े बड़े इदारे कायम हैं, उस दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंगती है। गाज़ा लुटता रहा, बच्चे तड़पते रहे, माएँ बेवा होती रही, बच्चे यतीम होते रहे, उनके घर जलते रहे, पूरा गाज़ा तबाह कर दिया गया। और आज भी इस्राइल दुनिया का हीरो बना हुआ है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसका सपोर्ट कर रही हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है, क्या है नबी बता दीजिए इन जालिमों को अनकरीब मालूम हो जाएगा अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून, कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। इन जालिमों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। जुल्म का अंजाम कभी बेहतर होने वाला नहीं है। जालिम कोई भी हो, चाहे वो आपके हिंदुस्तान में, इंडिया में भी किसी भी तरीके से कोई जुल्म कर रहा हो, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बेकसूर को अगर मारा जा रहा है, उसके घर को गिराया जा रहा है, उस पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, इस जुल्म के ऊपर मीडिया खामोश हो जाए, बड़े बड़े लीडर खामोश हो जाएं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों में सब कुछ है मेरे भाइयों, उसके इल्म में सब कुछ है, वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है, और अल्लाह की अदालत में हर जालिम को अपने अंजाम तक पहुँचना है इंशाअल्लाह। याद रखो मेरे भाई, याद रखो, जालिम का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो आज फ़लस्तीन के शहर गाज़ा में ये जलने वाले छोटे छोटे बच्चे, इनकी टूटी फूटी लाशों को देखकर अगर आपको महसूस होता हो कि दुनिया के बारूद और दुनिया की आग में जलने के बाद लाश का ये हाल होता है, तो जहन्नम की आग में जलने के बाद क्या हाल होगा मेरे भाई। और जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की आग से 70 टाइम ज़्यादा ख़तरनाक होगी, दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होगी जहन्नम की आग। और उस जहन्नम की आग में अगर हम
جلا دیے جائیں، اللہ نہ کرے یا ہمارے بچے جلا دیے جائیں تو ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ گیس سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں ایک بار جل گئے، مر گئے، کام ختم۔ جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑی چڑھا دے گا تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو دی جائے۔ اب میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ہم برداشت کریں گے ہمارے بچے ہمارے سامنے جل جائیں، ہماری بیوی ہمارے سامنے جہنم کی آگ میں جلا دی جائے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم نہیں سوچ سکتے، نہیں تصور کر سکتے تو قرآن کی آیت پر عمل کرو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو آج سے یہاں سے طے کر کے نکلو۔ بٹ رہا کہ اس جلسے کا جتنا خرچ ہوا ہے، جتنی محنت ہوئی ہے، مولانا رستم امینی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پورے مجمع میں اگر ایک بے نمازی نمازی بن جائے، ایک بے پردہ لڑکی با پردہ بن جائے، ایک زانی اپنے زنا سے توبہ کر لے، ایک نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ دے، ایک انسان بھی اگر راہ راست پر آ جائے، میں سمجھتا ہوں ساری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی نہیں جانتے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کب کس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کب کس کو کون سی بیماری آ جائے، کب موت کون سے بہانے سے آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ میرے بھائی اس کے پہلے کی موت آ جائے اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے، پھر دنیا میں لوٹایا جانے والا نہیں ہے۔ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، میرے بندے جب موت کا ٹائم آئے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، قبر کی زندگی گزارنا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی آتما واتما نہیں آتی۔ یہ بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، یہ سیریلوں میں ہوتا ہے کہ آتما واپس آتی ہے۔ ہمارے اسلام میں آتما کے روح کے واپس آنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہم اور آپ برزخ میں جائیں گے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے اچھے یا برے حالت میں رہیں گے اور پھر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ میرے عزیزوں اس وقت کے آنے کے پہلے توبہ کر لو۔ میں پھر سے جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کو پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائی ایک مومن کی نشانی یہ ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہے، اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو وہ کانپ جائے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپ جائے اور جب قرآن پڑھا جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد کیجئے، جو 3 لوگ ایک غار میں پھنسے تھے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ مانگا تھا۔ اس میں سے ایک انسان نے کہا تھا کہ اے اللہ
इन्नहु कानत ली बिन्तु अम्मिन, मेरी एक चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द किसी औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उतनी मोहब्बत उस लड़की से करता था, लेकिन हराम मोहब्बत करता था। इस्लाम में हलाल मोहब्बत एक ही है और वो निकाह के ज़रिए मोहब्बत होती है। निकाह के अलावा जितनी मोहब्बत है ये बकवास है, ये हराम है, ये हवस है, ये वासना है, ये लश्ट है। हलाल मोहब्बत एक है जो निकाह के ज़रिए जन्म लेती है। वो लड़का कहता है, ऐ अल्लाह मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। एक बार सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया, गांव में लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। मैं पैसे वाला आदमी था, मेरे पास बहुत अनाज था, बहुत पैसा था। वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे 100 दिरहम मांगती है। आय अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने ये तय किया कि मैं 100 दिरहम तुझे दूंगा, मगर मैं बदले में तेरी इज्जत का सौदा करूंगा। तुझे मेरी आरजू पूरी करनी पड़ेगी, मेरे साथ बदकारी करनी पड़ेगी। लड़की मजबूर थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था। लड़की तैयार हो गई। आय अल्लाह, जब मैं अपने इस इरादे के लिए बिल्कुल तैयार और लड़की भी मजबूरी की हालत में तैयार हो चुकी है, जब वो लड़की मेरे पास आई और मैंने उसके साथ गलत काम करने की पूरी तैयारी कर ली, तो ऐन मौके पर जब इस गुनाह को मैं करने ही वाला था, उस लड़की के मुंह से एक लफ्ज़ निकला, इत्तक़िल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुज़्ज़ल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये तू क्या करने जा रहा है? तू एक हराम काम करने जा रहा है। अल्लाह से डर, और जिस चीज़ की अल्लाह ने तुझे अथॉरिटी नहीं दी है, जिस चीज़ का हक नहीं दिया है, उस चीज़ को इस्तेमाल करने का तुझे कोई राइट नहीं है, वो काम तो मत कर। इतना सुनना था। ऐ अल्लाह, उसने तेरा नाम लिया था, मैं ज़िना करने वाला था, मैं बदकारी करने वाला था, तेरा नाम उस लड़की ने लिया। तेरा डर मेरे दिल में पैदा हुआ। मैंने कहा जा, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने उसको जाने दिया। 100 दिरहम भी 100 दिनार भी उसको दे दिए। ऐ अल्लाह, ये काम अगर मैंने तेरे डर से किया है और तेरी खुशी के लिए किया है तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो 3 लोग थे, तीनों ने अलग अलग दुआ की थी, तीनों की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। और जो उस गुफा के दहाने पर जो चट्टान आकर के उनका रास्ता जिसने बंद कर दिया था, वो चट्टान हट गई और तीनों गार में से निकल गए। मेरे अजीज़ साथियों, ये तकवा, ये अल्लाह का डर, ये ईमान की निशानी है। मैं जानता हूँ ये मुश्किल दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी और बेगैरती का दौर है, मगर इस दौर में भी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, हराम के ऑप्शन बहुत मिलेंगे, हलाल का ऑप्शन लिमिटेड मिलेगा, मगर हमेशा हलाल पर, हलाल को अपने लिए काफ़ी समझना, हराम रास्ता कभी मत अपनाना। और अगर कभी ज़िंदगी में कदम बहकने लगे, ज़िंदगी में गलत रास्ते की तरफ कदम जाने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना। मेरे नौजवानों, अगर तुम स्मार्ट और हैंडसम हो और तुम्हें ये डर है कि तुम लड़कियों के चक्कर में फंस जाओगे, और मेरी बहनों, अगर तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें बदकारी और ज़नाकारी के फितने में डाल देगी, तो अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि याद कर लेना, अल्लाह का एक बंदा था जिसका नाम यूसुफ था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ को दी गई थी। इतने खूबसूरत थे कि उनको देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। लेकिन वही यूसुफ जिस औरत के घर में रहते थे, जिसका नाम जुलेखा, उलमा ने और उलमाए तफसीर ने उसका नाम बताया जुलेखा। जुलेखा नाम की वो औरत जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, बहुत खूबसूरत थी। उसने एक दिन मौका देखा और घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए और घर के अंदर अकेले यूसुफ हैं, वो औरत थे। आज तो हमारा नौजवान ज़िनाकारी और बदकारी के मौके तलाश करता है, किसी लड़की का नंबर मिल जाए, किसी लड़की का कांटेक्ट मिल जाए, किसी से राहो रस्म बढ़ाने का रास्ता मिल जाए। यूसुफ को तो रास्ता मिल रहा है, लड़की खुद बुला रही है, औरत खुद बुला रही है, घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई मोबाइल की रिकॉर्डिंग का डर नहीं, किसी पुलिस का डर नहीं। औरत खुद उस घर की मलका है और औरत खुद कह रही है, हाय तलक,
اے یوسف آ جاؤ میری باہوں میں. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف نے کہا نہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اے زلیخا، اے اس گھر کی ملکہ، اے میری مالکن، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اتنا نمک حرام نہیں ہوں. تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ ملا ہے، تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں رہنے کو ٹھکانہ دیا ہے، میں تیرے شوہر کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کروں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا اور عورت نے حملہ کیا. یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، عورت پیچھے سے جھپٹتی ہے، حملہ کرتی ہے، اور اسی چھینا جھپٹی میں یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے. دروازہ کھلا، سامنے عورت کا شوہر موجود ہے. شوہر کو دیکھتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی ہے، کہتی ہے دیکھیے یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ جانتا ہے میں بالکل بے داغ ہوں، اس نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا. اسی عورت کا ایک رشتہ دار بھی وہاں پر موجود تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک چیز ہمارے پاس، ایک سولوشن ہمارے پاس ہے. یہ عورت کہہ رہی کہ یوسف زبردستی کر رہے تھے اور یوسف کا کرتا بھی پھٹا ہوا ہے. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ عورت اپنے ڈیفنس میں کرتے کو عورت نے پھاڑا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یوسف بھاگ رہے تھے اور عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑا ہے. حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. میرے عزیزوں، یوسف نے اپنے دامن کو بچایا اور آگے چل کر کے وہ دور بھی آیا. ابھی تو ایک عورت ان کے پیچھے پڑی تھی، جب مصر کی عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تو سب ان کے پیچھے پڑ گئیں. اور حضرت یوسف کو جب لگا کہ اب میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، یہ عورتیں مجھے زنا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، مجھے بدکاری کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں. اے اللہ، تیرا بندہ جیل میں جانا گوارا کر لے گا، تیرا یوسف جیل میں جانا گوارا کر لے گا، مگر ان عورتوں کے جال میں پھنسنا گوارا نہیں کرے گا. اور اے اللہ، میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. میرے نوجوان ساتھیوں، آج بھی آپ کے لیے یوسف کا اسوہ موجود ہے، یوسف کا نمونہ موجود ہے. یوسف کا کردار پیدا کرو. زمانے میں بہت ساری زلیخائیں ملے گی، زمانے میں بے حیائی کے بہت سارے موقع ملیں گے. اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا میری بہنوں، اپنے قدم کو ہمیشہ غلط راستے سے بچا کے رکھنا. اور یاد رکھنا، یہ سوشل میڈیا پر آئی لو یو بولنے والے، پیار محبت کا ڈھکوسلا دکھانے والے اور پیار بھرے لمبے لمبے ویڈیو بھیجنے والے، یہ سب مکار ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں. یہ تیرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، تیری آبرو کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. کبھی ان کے جال میں نہ پھنسنا. عزت، جس رشتے میں عزت ہوتی ہے وہ نکاح کا رشتہ ہوتا ہے. محبت اور پیار یہ واٹس ایپ اور فیس بک پر آئی لو یو لکھنے سے نہیں ہوتی ہے. پیار اور محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے شوہر بیوی کو دیتا ہے، بیوی شوہر کو دیتی ہے. یہ چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق